آنتیں اپنی حرارت کی وجہ سے نا ان کو نیچے سے کھینچتی ہے۔ بس اوقات ہوتا ایسے ہے کہ آنتوں کی حرارت کم پڑ جاتی ہے۔ جو معدے کے اندر گیس پیدا ہو جاتی ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ تھوڑا کھاتے ہیں پھر چلتے پھرتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ چلنا پھرنا، واک کرنا یہ صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کھاتے زیادہ ہیں لیکن کرتے کچھ بھی نہیں ہیں، اے سی والے کمرے میں رہتے ہیں۔ کھجور کی تاثیر ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ بنیادی طور پہ اپنی تاثیر کیسی رکھتی ہے؟ وہ گرم ہوتی ہے یا سرد ہوتی ہے؟ تو بادی اور ٹھنڈی چیزوں سے آنتیں نا سکیڑ میں آتی ہیں، سکڑتی ہیں، اور کھانا تھوڑا تھوڑا کھایا جاتا ہے، روک کے جاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حسب روایت ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، حکیم ابو عامر صاحب، جن کے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ ان کے ساتھ جو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی وہ تھی معدے کے امراض کے حوالے سے، کہ ان کے اسباب کیا ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اور اس میں ہم یہ جانیں گے کہ معدے کے جو امراض ہیں اور خاص طور پہ جو آنتوں کے امراض ہیں معدے سے متعلقہ، وہ کیا ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے آسان ترین۔ چلتے ہیں ہم ان کی جانب اور ان سے ہم رہنمائی لیتے ہیں کہ ہم اپنے معدے کو کس طرح فٹ فاٹ رکھ سکتے ہیں، صحت مند بنا سکتے ہیں، اور جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں آج کل فاسٹ فوڈ کی وجہ سے، کولڈ ڈرنک کی وجہ سے، ان سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ حکیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ حکیم صاحب، پہلا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ جو معدے کے اندر گیس پیدا ہو جاتی ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں محدث میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ آپ نے معدے کے حوالے سے پوچھا ہے کہ معدے میں گیس ٹربل کا عارضہ کیوں لاحق ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، منہ سے لے کر مکت تک کا جو پائپ ہے نا، یہ کہیں سے چھوٹا ہو جاتا ہے، کہیں بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پائپ مختلف طریقوں سے اس کو پیک کیا ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو غذا کی نالی ہے نا، گلے سے نیچے اترتی ہے، یہ حصہ اتنا حصہ، اس کو غذا کی نالی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے جب اس کا حجم بڑا ہو جاتا ہے، اس کو ہم معدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 12 انگشتی آنت آتی ہے اور چھوٹی آنتیں آتی ہیں، پھر اس کے بعد بڑی آنت آتی ہے، اس کے بعد ریکٹم ہے۔ تو یہ ہے نالی ایک ہی پائپ ہے، کہیں سے چھوٹا ہو جاتا ہے، کہیں سے بڑا ہو جاتا ہے، ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے مختلف حصے ہیں اور اس کے مختلف نام ہیں، اور ہر جگہ پر ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم مختلف جگہوں پر سیٹ کیا ہے کہ اس کے الگ الگ فنکشن ہیں۔ بالکل۔ مثلاً بڑی آنت کا فنکشن جو ہے نا، وہ پیچھے سے اس کے اندر حرارت، تبھی حرارت زیادہ ہوتی ہے، چھوٹی آنتوں کو بھی حرارت پسند ہے۔ آنتیں کیا کرتی ہیں کہ یہ آنت کا ہر حصہ ہی اوپر سے گیس والے گیس اور فضلات کو نیچے کی طرف پھینکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ عمل ہوتا ہے صحیح کہ کسی بھی قسم کا فضلہ ہے نا، وہ ہضم ہوتا ہے اور نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ آنتیں اپنی حرارت کی وجہ سے نا ان کو نیچے سے کھینچتی ہے۔ بس اوقات ہوتا ایسے ہے کہ آنتوں کی حرارت کم پڑ جاتی ہے، صحیح، جس سے آنتوں کا فعل کمزور ہو جاتا ہے۔ جب آنتوں کا فعل کمزور ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ صحیح طرح گیس کو نیچے کی طرف کھینچتی نہیں ہے، اور آنتوں کے اندر جو چھوٹے موٹے غدود ناقلہ جاذبہ ہیں، غدود ہیں نا، وہ گیس وہاں سے پیدا تو ہوتی ہے لیکن ان کا اخراج نہیں ہوتا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلسل ٹھنڈی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، تیزابی چیزیں، بادی چیزیں، ان چیزوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔
کئی لوگ وہ گھبراتے ہیں کہ گرم چیز نہیں کھانی، حالانکہ گرم چیزیں بھی کھانی چاہیے، ٹھنڈی چیزیں بھی کھانی چاہیے، ملی جلی متوازن غذا کھانی چاہیے۔ جو لوگ اپنی غذا کا توازن قائم نہیں نہ رکھتے، ایک ہی ٹائپ کی چیزیں مسلسل کھاتے رہتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں یا بادی چیزیں، بادی ایسڈک چیزیں ہوتی ہیں، ان میں تیزابیت ہوتا ہے، یہ چیزیں مسلسل استعمال کرتے رہتے ہیں، تو پھر اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ آنتوں کا فعل کمزور ہو جاتا ہے۔ جب آنتوں کا فعل کمزور ہو جاتا ہے نا، آنتوں کی حرکت کمزور ہو جاتی ہے، ان کا فعل کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر معدے کے مقام پر گیس جمع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو غذا ہے نا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ 90-95% جو غذا ہے نا، وہ تیزابی غذا ہے۔ مثلا صبح ناشتہ کیا ہے، ناشتے میں دہی استعمال کر لی، اور آفس میں گئے ادھر جا کر چائے پی، پھر کوئی نہ کوئی چیز اگر کھانی ہے نمکو کھا لی، اور کولڈ ڈرنکس استعمال کر کوئی بوتل پی لی، پھر گھر آئے پھر جا کر چائے پی لی، شام کو پھر چاول کھا لیے، یا اسی پھر طرح آئس پیزا کریم برگر۔ کھا لی۔ مراد ایسی چیزیں مسلسل چلتی رہتی ہیں نا، یہ توازن بگڑ جاتا ہے۔ آنتوں کو تو حرارت والی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، مثلا آنتوں کو کھجور بھی چاہیے، آنتوں کو بادام بھی چاہیے، آنتوں کو کشمش چاہیے، فروٹ میں بات کر خشک رہا میوہ ہوں۔ جات۔ اگر ہاں جی، اگر سبزیوں کی طرف آئیں، آنتوں کو میتھی چاہیے، آنتوں کے لیے گوشت مفید ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں گرم چیزیں بھی کھانی چاہیے، گرم بھی چیزیں کھائی جائیں، ٹھنڈی بھی چیزیں کھائی جائیں، بادی بھی کھائی جائیں، ملی جلی چیزیں کھائی جائیں، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، مصیبت یہ ہے کہ جب گرم چیزوں سے بریک ہوتی ہے نا، گرم چیزیں کھائی نہیں جاتی یا کم کھائی جا رہی ہوتی، مسلسل تیزابی چیزیں اور ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال جب ہو جاتا ہے نا، تو بڑی آنتوں کا فعل کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں معدے میں گیس بننا شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ گیس والی کیفیت بسا اوقات اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، پھولا 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 پیٹ رہتا ہے، اور کھانا کھایا جائے یا نہ کھایا جائے تب بھی پیٹ میں گیس اخراج نہیں ہوتا۔ تو مریض کبھی دائیں ہوتا ہے، کبھی بائیں ہوتا ہے، کبھی لیٹ جاتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ گیس خارج ہو، لیکن بسا اوقات ہوتی بھی ہے بہت کم۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ مسلسل گیس ٹربل کی وجہ سے ان کی توند باہر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جس شخص کو بھی، کسی بھی شخص کو دیکھیں گے نا، اس کا پیٹ بڑا ہوا ہے، آپ دیکھ کر ہی اس پر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ گیس ٹربل کا مریض ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کیس ایسے بنتا ہے، وہ چربی اس مواد پر پیٹ پر ہی کیوں جمع ہو جاتی ہے؟ اسی وجہ سے ہی جمع ہوتی ہے، مسلسل گیس ٹھہر ٹھہر کر، گیس ٹھہر ٹھہر کر وہ پسینہ مواد، یہ لیسلا پانی جمع ہو جاتا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ یہ چربی میں بدل جاتی ہیں یہ چیزیں، اور پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسے لوگ عموماً ورزش بھی نہیں کرتے، چلنا پھرنا بھی ان کا کم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوڑ نہیں لگا سکتے، کھیلتے نہیں ہیں، جسم کی حرارت پوری نہیں ہے۔ اگر کھیلا جائے، دوڑ لگائی جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جسم کو حرارت ملتی ہے۔ جب جسم کو حرارت ملتی ہے نا، بڑی آنت کو بالخصوص زیادہ حرارت پہنچتی ہے، وہ حرارت کو پسند کرتی ہیں، آنتیں بھی حرارت کو پسند کرتی ہیں، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ خود بخود یہ نظام ایکٹیویٹ رہتا ہے، تو ہوا خارج رہتی ہے۔ تو گرم چیزیں بھی کھاتے رہنا چاہیے، اور چلنا پھرنا بھی صحیح ہونا چاہیے، کھیل کود بھی ہونی چاہیے، دوڑ بھی ہو تو بہت، یہ ساری چیزیں مل جل ورزش کر، کرنی ہاں جی، چاہیے، اور ورزش خوراک کے وغیرہ، ہاں اندر جی، توازن برقرار رکھنا چاہیے۔ اس سے پھر کیا ہے؟ اس سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ ایسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ زیادہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی گیس نہیں ختم ہوتی۔ گیس اس وجہ سے نہیں ختم ہو رہی ہوتی کہ ایک تو اگرچہ وہ تھوڑا کھاتے ہیں، وہ چائے ضرور پیتے ہیں، یا دودھ، تھوڑا سا دودھ پیا، 1 کپ دودھ پی لیا، یا 1 کپ چائے پی لی، یا بوتل وغیرہ استعمال کر لی، کھاتے تھوڑا ہے لیکن گیس ختم نہیں ہوتی۔ تھوڑا کھاتے ہیں، پھر چلتے پھرتے بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، چلنا پھرنا، واک کرنا، یہ صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ میرے پاس کئی ایسے لوگ آتے ہیں جو حفاظ ہوتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں ایسا کوئی مریض جو حافظ قرآن ہے نا، میں اسے یہ ضرور کہتا ہوں کہ قاری صاحب، حافظ صاحب، آپ جو نا واک ضرور کریں۔ وہ کہتے ہیں لو جی کتنے جی حکیم صاحب کتنے ٹائم ہے واک کرنے کا، ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ میں پھر اگلے ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ بغیر میڈیسن کے آپ کا علاج ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ میں کہتا ہوں تہجد کی نماز میں 1 پورا پارہ پڑھیں، قیام اللیل کریں،
1 گھنٹہ جب آپ کھڑے ہوں گے نا، قیام اللیل کریں، 1 گھنٹے میں آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے، تو آپ نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ تلاوت کرنے کے ساتھ بھی جسم کی حرارت بڑھ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تلاوت کرنے سے بھی جسم کی حرارت بڑھ جاتی ہے، اور یہ پکی جب بات ہے۔ بندہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، قرآن کرام جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کو پسینہ پسینہ آ آ رہا جاتا ہے، اور جو گلے کی آواز ہے ان کی، جب وہ وہ آواز کھل جاتی نکالتے ہے، ہیں پھر وہ آواز بھی بھی کھل جاتی ہے، اور انرجی تو لگتی ہے۔ ہاں، پورا جسم حرارت میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جب ہم حدیث میں پڑھتے ہیں نا صحابہ کرام کہاں وہ ورزشیں کرتے تھے، ورزشوں کا کوئی چکر کہیں بھی آپ کو یہ ورزش کا کانسیپٹ نہیں ملے گا، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ورزش صحابہ کرام کرتے، تو ان کی ساری زندگی جہادی زندگی تھی، ان کے معمولات ہی ورزش کے اندر ہی ہے۔ اب تو ریگولر ہم ایک ورزش کا ذہن بنا لیا ہے نا کہ ورزش کرو۔ ہم اسلامی تاریخ میں دیکھیں، یہ ورزش کا کوئی بات نہیں الگ سے، وہ معمولات ہی سارے ورزش کے اندر آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام سے ہٹ کے اگر بات کی جائے، صحابہ کرام تو عموماً ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ آپس میں کشتی لڑتے تھے، گھڑ سواری کرتے تھے، یہ ساری تیراکی چیزیں آ کرتے تھے۔ جاتی ہیں، اور پھر ان کی خوراکیں بھی جیسی بھی کھاتے ہیں نا، عموماً کھانا اتنا نہیں تھا، بس یار خوری والا چکر ہی کوئی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں کھاتے زیادہ ہیں لیکن کرتے کچھ بھی نہیں ہے، اے سی والے کمرے میں رہتے ہیں۔ اب موسم بدل رہا ہے نا، اے سی چل جائیں گے، جی۔ کھانا زیادہ ہے، جسم کو حرارت نہیں ملنی، تو پھر لوگ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گیس ٹربل کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیٹ کی آنتوں کی حرارت غریزی کا کم ہو جانا، ان کی طبی حرارت جب ڈاؤن ہو جاتی ہے نا، امیون سسٹم جہاں پر کمزور ہو جاتا ہے، تو معدے میں تیزابیت، گیس ٹربل کا کیس سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں بنیادی وجہ۔ تو ایسے مریضوں کو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے پیٹ میں اس طرح کا عارضہ نہ ہو، تو آپ فطرت کے اصولوں کے مطابق آئیں، صحیح۔ فطرت کے مطابق چلیں گے، آپ واک کریں، چلیں پھریں، بھاگ دوڑ کریں، تو اپنے جسم کو سہل پسندی سے نکالیں، آرام پسندی سے نکالیں، ہارڈ کام کریں، جسمانی کام کریں، حتیٰ کہ پسینہ آ جائے، زوراور تو کام، آپ صحیح۔ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور پھر غذا کو توازن میں رکھیں، متوازن غذا استعمال کریں۔ اگر ٹھنڈی چیز کھانی ہے نا تو گرم چیزیں بھی کھائیں، اپنی غذا کے اندر کھجور لازمی شامل کریں، صحیح۔ اخروٹ شامل کریں۔ اچھا، کھجور کا اس کی جو تاثیر ہے وہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے بنیادی طور پہ، اور اس کو ٹھنڈا اور گرم بنایا جا سکتا ہے؟ یہ قاری صاحب ایک بہت اچھا دلچسپ سوال ہے، کھجور کی تاثیر، ٹھیک ہے۔ کھجور ہم دیکھتے ہیں نا، کھجور طرح طرح کی کھجور ہمیں نظر آتی ہے، ایرانی کھجور ہے، اور اس کا مزاج جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ خشک گرم ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور ایک کھجور ہے رنگڑو کھجور، بہت اچھی کھجور ہے مٹھاس کے لحاظ سے، اور اس کی میں الگ سے ایک درمیان میں بات آ گئی، رنگڑو کھجور جو ہے نا یہ دانتوں کو چپکتی نہیں ہے، جو وہ احباب جن کو کھایا ٹھنڈا گرم لگتا ہے نا دانتوں کو، یا عموماً کھجور دانتوں کو لگتی ہے، یہ ہے بھی نرم لیکن دانتوں کو چپکتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کھجور جو ہے نا یہ گرم خشک ہے۔ اچھا کریم صاحب، جو کھجور کی تاثیر ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ بنیادی طور پہ اپنی تاثیر کیسی رکھتی ہے؟ وہ گرم ہوتی ہے یا سرد ہوتی ہے؟ دیکھیں، کھجور مختلف طرح کی ہیں، لیکن کھجور کی جو بھی قسم ہے نا اس کے اندر حرارت موجود ہے، گرم ہے لیکن گرم خشک ہے، خشک گرم ہے، گرم تار ہے، یہ بحث الگ ہے، یہ پھر کسی وقت میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا اور بڑی دلچسپ بتاؤں گا اور اس کا استعمال بتاؤں گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں بہرحال کھجور گرم ضرور ہے، اور یہ آنتوں کو حرارت میں رکھتی ہے، معدے کو بھی گرم رکھتی ہے، اور کھجور کھانے والا، مسلسل کھجور کھانے والا جو شخص ہے نا وہ تیزابیت، گیس ٹربل، معدے کے جو شکار نہیں رہتا ان مسائل کا، عوارض ہے نا ان سے بچا رہتا ہے۔ صحیح۔ اچھا کریم صاحب، جو گیس کا مریض ہے، بنیادی طور پر معدے کی گیس کا شکار ہوتا مریض، اس کا جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے لیے وہ کیا کیا ہیں کہ اس کو کن چیزوں کے لحاظ سے پرہیز کرنا چاہیے، کون سی چیزیں جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے اور کون سی استعمال کرنی چاہیے، اور اگر جو اس کا شکار ہو تو اس کے لیے آسان ترین جو گھریلو ٹوٹکے ہیں یا علاج ہے وہ کیا ہے دیسی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو وہ اسباب رفع کریں نا جن کی وجہ سے گیس ٹربل کا عارضہ لاحق ہے۔ وہ اسباب میں میجر جو بڑے بڑے اسباب ہیں نا، وہ ایک تو یہ ہے کہ بیکری کی ساری چیزیں بند کر دی جائیں، صحیح، بسکٹ ٹائپ کی کوئی چیز نہ استعمال کی، رس وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز، بیکری کی مٹھائیاں تک یہ بند کر دینی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ چائے، اس سے گیس ٹربل کا عارضہ بڑھ جاتا ہے،
چائے بس اوقات مریض چائے پیتا ہے اور ساتھ ہی پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے، چائے بند کر دے۔ اور اسی طرح جو ہے نا یہ میدے والی جو چیزیں ہیں، یہ پکوڑے وغیرہ، یہ چیزیں بند کر دینی چاہیے، تلی چیزیں۔ اور اب کئی لوگ شوق سے مچھلی کھا لیتے ہیں تو وہ بھی وقتی طور پر تو فائدہ کرتی ہے، بعد میں وہ مسالہ لگا ہوتا ہے اس کے بعد میں پھر پرابلم پیدا کرتی ہے۔ اور جتنی بھی یہ بیجوں والی جو چیزیں ہیں نا، یہ دھڑا دھڑ گیس بناتی ہیں۔ مثلاً مٹر، پھلیاں، یہ پھلی ٹائپ کی جتنی بھی پھلیوں والی سبزیاں ہیں نا، سب جو پھلی ہے وہ ٹھیک ٹھاک گیس پیدا کرتی، لیکن یہ بس اوقات ان کے فائدے بھی بڑے ہیں۔ صحیح لیکن اس مریض کے لیے یہ چیزیں مفید نہیں ہیں۔ نہیں، اس مریض کے لیے یہ ٹھیک نہیں۔ صحیح اور غذا میں کون سی چیزیں ان کو استعمال کرنی چاہیے؟ سب سے بہترین جو چیز ہے نا وہ چھوٹا گوشت ہے، چھوٹا گوشت، شوربہ۔ اور کئی لوگ یہاں پر غلطی کر لیتے ہیں، گوشت تو بناتے ہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ پھیکا پھیکا کھانا چاہیے۔ نہیں، پھیکا کھانا چاہیے، صحیح۔ اور پھیکا پان سے تو گیس اور بڑھ جائے گی۔ ہاں جی، یہ بھی بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ بلکہ ایسے مریض کو اگر جلن نہیں ہے تو مرچ مسالہ تیز رکھ کے کھانی چاہیے، کھاتے کھاتے ہی گیس خارج ہونا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہے۔ ہاں، اگر یہ ان کے لیے آپ بتا رہے ہیں جن کی گیس پیٹ کے اندر رہتی، خارج نہیں ہوتی؟ خارج نہیں ہوتی۔ صحیح۔ لیکن اب جن کی خارج ہوتی رہتی ہے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ بات ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو ایسے مریضوں کو بہرحال یہ گوشت استعمال کرنا چاہیے۔ گوشت سے میری مراد ہے چھوٹا گوشت جو اصل ہے، بکرے کا یا دیسی مرغ کا۔ یہ بڑے لوگوں کے لیے ہے، گوشت چھوٹا استعمال کریں لیکن لوگ بڑے ہیں تو جو چھوٹے لوگ ہیں وہ کیا استعمال کریں؟ ان کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کے لیے میتھی، صحیح، یہ میتھی کا پالک بھی استعمال کر سکتے ہیں، پالک بھی، پالک اور چیز ہے، میتھی ہو، میں نے میتھی کا ذکر کیا ہے۔ میتھی، خشک میتھی بھی مل جاتی ہے، بلکہ میں تو میتھی کے اندر آلو عموماً استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہاں جی، وہ کر سکتے ہیں، وہ بھی تو بادی ہوتی ہے۔ دیکھیں عموماً بنتے ہی گھروں میں آلو میتھی ہے، ٹھیک ہے، آلو میتھی کا جوڑ لوگ بنا کے نا ڈش بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن گیس ٹربل کا مریض جو ہے نا وہ آلو الگ کر دے، ٹھیک ہے، میتھی استعمال یعنی کہ وہ اس میں چھوٹا گوشت شامل کر لے۔ ہاں، گوشت شامل کر لے تو بہت اچھا ہے، چھوٹا گوشت اگر کر لے تو بہت اچھے سے بہت کمال کی ڈش بن جائے گی نا۔ صحیح، لیکن زیادہ ہارڈ نہیں ہو جائے گی، زیادہ نہیں، وہ کوئی بھی ایسا گیس ٹربل کا مریض یہ کھا کر دیکھے سے میتھی کے اندر چھوٹا گوشت، مٹن شامل کر کے یہ سالن بنا کر کھائے تو صحیح، کھاتے کھاتے اس کو سکون آئے گا، پیٹ ہلکا ہو جائے گا اور زیادہ کھا جائے گا، کیونکہ اس سے آنتوں میں حرارت بڑھ جائے گی، معدے میں پائپ جو ہے نا یہ غذا کی نالی کا یہ سارا مقصد تک یہ پائپ اس کا حجم بڑھ جائے گا، کیونکہ گرمی کے ساتھ چیزیں پھیلتی ہیں، تحلیل ہوتی ہیں، گرمی کے ساتھ چیزیں پھیلتی ہیں۔ آنت بھی ایسے ہی ہیں، آنتوں کو حل کر دے گا۔ ہاں جی، حرارت ملتی ہے نا تو آنتیں بھی کھل جاتی ہیں، کھلی ہو جاتی ہیں اور کھانا نیچے چلا جا رہا ہوتا ہے، تو بادی اور ٹھنڈی چیزوں سے آنتیں نا سکیڑ میں آتی ہیں، سکڑتی ہیں اور کھانا تھوڑا تھوڑا کھایا جاتا ہے، رک کے جاتا ہے۔ تو ایک تو میتھی کا استعمال کرنا چاہیے، میتھی کے استعمال کے پھر کئی آگے طریقے ہیں، مثلا روز تو میتھی نہیں کھائی جا سکتی، تو ایک دن میتھی کھا لی، اگلے دن کوئی اور سبزی بنانی ہے تو وہ مثلا شلجم ہے، شلجم پلس میتھی، شلجم میتھی بنا لیں۔ گاجر اگر بنانی ہے تو گاجر کے اندر میتھی ڈال لیں، ٹھیک ہے، گوشت بنانا ہے گوشت کے اندر میتھی ڈال لیں۔ تو اگر بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گھر والے کوئی نہ کوئی چیز بنا لیتے ہیں اور کوئی دوسری ڈش مطلب کہ نہیں مل سکتی، تو ایسے مریض کے لیے بھی میں یہی کہتا ہوں، خشک میتھی تو عموماً گھروں میں ہوتی ہے، ٹھیک، اگر نہیں ہے تو یہ لازمی ہونا چاہیے کہ ہر کچن کے اندر خشک میتھی کا ایک ڈبہ الگ ہر وقت پڑا رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز کھانا پڑی گئی ہے کہ جو آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، آپ گیس ٹربل کے مریض ہیں، آپ پھارے کے مریض ہیں، تو آپ کے سامنے جب سالن آئے نا تو گھر والوں سے کہیں خشک میتھی تو لا کر دیں، وہ اس کے اوپر چھڑک لیں، صحیح، اوپر چھڑک لیں، تو پھر ایک تو ذائقہ اچھا بن جائے گا اور دوسرا جتنی بادیت اس سالن نے پیدا کرنی ہے نا وہ کم ہو جائے گی اور میتھی اس کا علاج بن جائے گی۔ اور اس کے لیے آپ نے پوچھا ہے گھریلو ٹوٹکوں میں سے، ہاں جی، گھریلو ٹوٹکوں میں سے ایک بہت ہی مفید ترین اعلیٰ درجے کی چیز، دیکھنے میں تو بالکل سمپل ہے لیکن اس کے فوائد اس کو جو نا کوئی ماہر معالج ہی پھر سمجھ سکتا ہے، حکیم سمجھ سکتا ہے اس بات کو۔ اجوائن دیسی، خشک پودینہ، ٹھیک ہے،
اس کا کہوہ بنا لیا جائے. صحیح. اجوین دیسی تقریباً ½ ٹی اسپون سے 1 ٹی اسپون تک, ٹھیک ہے, اور خشک پودینہ اس کی مقدار اس سے ڈبل ہو جائے. 1 کپ پانی کے اندر یہ اس کو زیادہ نہیں اس کو جوش دلانا, تو ہلکی آنچ پر پکایا جائے حتیٰ کہ جوش آنا شروع ہو جائے. 1-2 منٹ جوش کی حالت میں یہ کہوہ رہے. چینی ڈال لیں, شہد ہے تو شہد ڈال لیں, ورنہ چینی ڈال لیں. تو یہ روٹین بنائی جائے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے معدے اور آنتوں کے اندر جو غدود کمزور ہو چکی ہوتی ہیں نا, جن کی کمزوری کی وجہ سے گیس رکتی ہے, وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, چست ہو جاتے ہیں. تو پھر گیس کی پیدائش ہی رک جاتی ہے, اور جو تھوڑی بہت گیس بنتی ہے نا وہ ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتی ہے, ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو پیٹ ہلکا ہو جاتا ہے. تو یہ میں تو بسا اوقات مریضوں کو یہاں تک مشورہ دیتا ہوں کہ پانی کی بجائے بھی, ایسا مریض پانی کی بجائے بھی اجوین دیسی اور خشک پودینہ کا کہوہ بار بار پیے. وقت دن میں کوئی 8-10 مرتبہ بھی اس کو پینا پڑے پیے, ٹھیک ہے, طبیعت کے مطابق, تو اگر ضرورت ہو تو. ادروائز دن میں 2-3 مرتبہ تو لازمی پینا چاہیے نا. اچھا, اگر جس شخص کو قبض ہو, ہاں جی, تو اس کے لیے یہ کہوہ ٹھیک رہے گا؟ قبض ہے تو اس کے لیے یہ کہوہ بہت مفید رہے گا, بشرطے کہ اس کے اندر شہد شامل ہو. پھر صحیح, کیونکہ شہد اس کے اندر جب شامل ہوگا نا تو یہی کہوہ یہ ملین درجے کا بن جائے گا, ورنہ ملین نہیں ہوگا. ملین کا مطلب ہے کہ آنتوں کو نرم کر دینے والا کہوہ بن جائے گا یہ. تو اس سے یہ قبض کشائی بھی ہوگی, تو پیٹ بھی ہلکا رہے گا, علاج بھی ہوگا. صحیح. اچھا حکیم صاحب, یہ آپ نے اس شخص کے بارے میں بتایا ہے جس کو گیس نہیں آتی اور پیٹ پھولا رہتا ہے, یعنی اس مریض کے لیے. جس کو عموماً گیس آتی رہتی ہے, یعنی کہ گیس کا شکار ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے پھر آپ کیا تجویز کریں گے, اس کا علاج یہ کیا؟ ایک کیس ہے کہ بسا اوقات بعض مریض آ کر شکایت کرتے ہیں کہ گیس بار بار ریلیز ہوتی رہتی ہے تھوڑی تھوڑی, اور یہ بعض لوگوں کو تو اتنا شدید عارضہ ہوتا ہے کہ 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ بعد تھوڑی تھوڑی گیس نکلنا. اسی طرح اس مسئلے کو وہ جو جس کو پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ جن کا وضو بار بار جن کو کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, نماز کے دوران گیس آ جاتی ہے. ہاں, جو ہمارے مفتیان کہتے ہیں کہ وہ نماز جاری رکھے, نماز اپنی جاری رکھے, 1 دفعہ وضو کرے گا. تو یہ ایک بیکٹیریا کا ایک عمل ہوتا ہے. اس میں بھی بڑی آنت کا فعل کمزور ہوا ہوتا ہے عموماً. تو اس کے لیے میں جو ہے نا, چیزیں تو خیر کافی ساری ہیں, تو سب سے آسان فہم جو چیز ہے نا وہ کالی مرچ ہے. کالی مرچ سے فائدہ اٹھانا چاہیے, کالی مرچ اور شہد سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کو پھر مزید بڑھانا چاہیے, تو وہ اس طرح بڑھایا جا سکتا ہے کہ 3 چمچ شہد ہے نا اس کے اندر 1 چمچ کالی مرچ مکس کی جائے. دیکھنے میں تو بڑی لگیں گی لیکن کوئی نہیں لگیں گی. صفوف بنا کے یا ویسے کالی مرچ پاؤڈر, کالی مرچ کا پاؤڈر, شہد جتنا 1 چمچ کالی مرچ کا پاؤڈر ہے نا 3 چمچ شہد اس کے اندر حل کر کے یہ ایک معجون سی بن جائے گی. صحیح, ٹھیک ہے, یہ ایسا مریض استعمال کرے. صحیح صحیح. تو اس سے خاطر خواہ رضا. لیکن وہ کھائے گا کتنی؟ وہ ساری ایک ہی دفعہ کھائے گا یا 1 چمچ؟ 1 ٹی اسپون دن میں, ہر 3 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد, یا دن میں 2-3 مرتبہ لے لے. کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے؟ کھانا کھایا ہو یا نہ کھایا ہو. صحیح, ویسے کوئی پریشانی نہیں. پانی کے ساتھ, دودھ کے ساتھ, ویسے تازہ پانی کے ساتھ لے. لیکن مزید اگر رزلٹ تیز چاہتے ہیں تو پھر ادرک کا کہوہ, صرف اتنا چھوٹا سا پیس 1 ادرک کا کہوہ بنا لیا جائے, تو چینی یا شہد شامل کر کے بعد میں نیم گرم وہ پی لیا جائے, تو اس سے بہت اچھا رزلٹ مل جائے گا. صحیح. اچھا حکیم صاحب, یہ تو ہم نے بات کی گیس والے مریض کے بارے میں. عموماً ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جن کو تذابیت کا مسئلہ رہتا ہے, یعنی کہ جو یہ نالی ہے معدے کی اس کے اندر ان کو جلن ہوتی رہتی ہے, اور پھر ان کو اومیگا, میپرازول اس طرح کے کیپسول کھانے پڑتے ہیں, تو پھر وہ ٹھیک رہتے ہیں. بعض دفعہ دودھ پیتے ہیں, اوپر سے کہہ دیتے ہیں گھر والے کہ جی آپ دودھ کا 1 کپ لے لیں, گلاس لے لیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. اور اسی طرح 2-4 سیرپ بھی ہیں اس طرح کے جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں کھانے کے بعد, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ان کی وہ جو تذابیت ہے وہ ختم نہیں ہوتی. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, وہ پیدا کیوں ہوتی ہے, اور اس کا جو آسان ترین علاج ہے دیسی وہ آپ بتا دیجئے. دیکھیں, معدے کے اندر 2 ایسڈز پیدا ہوتے ہیں, 2 ایسڈز موجود ہوتے ہیں
پیپسین HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ، یہ ان دونوں کا تناسب جب بگڑ جاتا ہے نا تو اس وقت یہ جلن شروع ہو جاتی ہے، صحیح، جلن تیزابیت مریض محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت مسلسل رہے نا تو یہ مستقل عارضہ، حتیٰ کہ یہ تیزابیت معدے کے اندر سوزش اس حد تک پیدا کر دیتی ہے کہ معدہ زخمی ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے وہی تدبیر جو پہلے میں نے ذکر کی ہے، تیزابی بادی چیزیں یہ نہ استعمال کی جائیں، اگر کرنی ہے تو ساتھ حرارت والی چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے لیے غذاؤں میں سے ایک ایسی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ وہ استعمال کریں گے نا تو تیزابیت ختم ہوگی بڑی تیزی سے، اور ممکن ہے کہ دوبارہ وہ خراب بھی نہ ہو، صحیح، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیسی گھی۔ دیسی گھی کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی سلفر رکھا ہے، اور یہ معدے کو ہر قسم کی سوزش سے بچاتا ہے۔ تیزابیت جتنی بھی بگڑی ہے نا یہ اس کو کور کرے گا۔ دیسی گھی نمبر 1، اور دوسری جو چیز ہے وہ اولیو آئل، زیتون کا تیل، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے لیے شاندار یعنی چیز دونوں ہی قدرتی چیزوں ہے، شاندار چیزیں، صحیح۔ تو اور اس کے لیے اگر کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے تو فوری طور پر سکون حاصل کرنے کے لیے 1 کپ قہوہ بنائیں، اس کے اندر سونف اور چھوٹی الائچی کا، سبز الائچی 3 عدد، صحیح، اور 1 چمچ بھر کر سونف، 1 کپ قہوہ تیار کر لیں، چینی ڈال لیں، شہد ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے تو فوری فائدہ ہوگا۔ اگر ایسے مریض کو گیس بھی محسوس ہوتی ہے اور پیٹ زیادہ خرابی کی طرف ہے تو پھر اس کو بڑھا لیں، اجوائن دیسی، خشک پودینہ، سونف، سبز الائچی، 4 چیزوں کا قہوہ اگر پیا جائے تو اس سے گیس بھی نہیں بڑھے گی، گیس کا بھی فائدہ ہوگا، اور فوری طور پر جہاں تک کہ مریض اگر یہ 1 کپ قہوہ پی رہا ہے نا، ابھی کپ اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کو جلن سے فائدہ ہو جائے گا، یعنی اس کا رزلٹ اس کو بالکل فائدہ ملے گا، محسوس ہوگا، صحیح، ہاں جی انشاءاللہ۔ صحیح، صحیح، اچھا، تیزابیت مسلسل اگر معدے میں رہے نا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معدے میں السر بن جاتا ہے۔ صحیح، صحیح۔ اچھا، یہ السر کیا چیز ہے؟ السر کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک اچھا سوال کیا ہے، السر کیا چیز ہے؟ السر یہ انگریزی کا لفظ ہے، لیکن اردو میں سے بولا جاتا ہے معدے کا زخم۔ یہ تیزابیت مسلسل سوزش پیدا کرتی ہے معدے میں، معدے میں سوزش پیدا ہو کے معدہ اندر سے نا زخمی ہو جاتا ہے، صحیح، صحیح، ٹھیک ہے۔ جس طرح عام طور پر جلد میں پھنسیاں نہیں بن جاتی، سیم اس طرح کی ملتی جلتی کیفیت ہوتی ہے، معدہ اندر سے زخمی ہو جاتا ہے اور سوزش ہو جاتی ہے، اور وہ بڑھتی ہے، وہ ایسا ایسا بڑھتی جا رہی ہوتی ہے، وہ بڑھتی وہ ایک زخم بن جاتا ہے، اور وہ بس اوقات سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ اپنی بڑھتا یہ پھوڑے تک پہنچ جاتا ہے۔ ورم اسے بولتے ہیں، معدے کا ورم۔ السر کی جب انتہا ہوتی ہے وہ ورم کی شکل میں بدلتی ہے۔ صحیح، جب یہ ورم بالآخر اپنی انتہا کو پہنچتا ہے نا تو یہ پھٹ جاتا ہے۔ صحیح۔ اس کو کینسر کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، یعنی کہ پھر وہ کینسر کی شکل اختیار کر لے۔ یہ کینسر کی انتہا کو پہنچ رہا ہے نا، جب یہ پھٹتا ہے تو مریض کو خون کی کیا آتی ہے، وامٹنگ ہوتی ہے، منہ سے خون آتا ہے، اور ساتھ ہی مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس حد تک خطرے میں طبیعت نکل جاتی ہے، اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ تیزابیت سے ہوا سے، تھا۔ یعنی کہ جو تیزابیت کے اندر سستی کرتے ہیں، ہاں، یعنی کہ وقتی طور پہ دوائیاں تیزابیت لے کے لیتے ہیں، علاج میں سستی اور غفلت مسلسل کی جاتی ہے تو یہ آہستہ السر کی شکل السر سے ہوتا ہوا ورم کینسر کی انتہا کو پہنچ کر مریض کی ہلاکت اور اس کی موت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو کور کرنا چاہیے۔ صحیح، صحیح۔ اچھا کیم صاحب، اب جس طرح آپ نے بتایا بعض لوگوں کو اتنی زیادہ شکایت اس کی ہو جاتی ہے تو وہ پھر اب جس طرح میں نے بیان کی وہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں، اومیگا میپرازول اس طرح کے، اور پھر میوکین سیرپ استعمال کر لیا، یا اس سے بڑے بڑے جو ہیوی قسم کے سیرپ ہیں وہ بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو افاقہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اتنی ہیوی قسم کی ادویات ہیں
انگریزی، ان سے بھی نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ دیکھیں، یہ معدے کے لیے ہی ہیں، ٹھیک ہے، وقتی طور پر معدے کی تیزابیت کو کنٹرول کر لیتی ہے، مریض کو فائدہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف تو دیکھیں نا، ایک طرف تو مریض یہ چیزیں استعمال کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، انگریزی میڈیسن استعمال کر لیتا ہے، فوری طور پر پرسکون ہو جاتا ہے، لوج میں ٹھیک ہوں، اور دوسری طرف وہ ادھر سے فارغ ہو کر پھر اٹھ کر چائے پی لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لیموں والی سکنجبین پی لیتا ہے، ٹھیک ہے، جو اچار استعمال کر لیتا ہے، یا کوئی بھی تیزابی چیز، بادی چیز، ایسڈک چیز استعمال کر لیتا ہے، اس سے پھر جو اس کو تھوڑا سا فائدہ ہوا تھا نا، وہ طبیعت ریورس ہو گئی۔ بعض لوگوں کو یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میں نے کھانا ہے، منع مجھے کیا ہوا ہے حکیم صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، لیکن یہ میں کھا لوں گا، اس کے بعد میں یہ گولی لے لوں گا، ہاں، یہ میڈیسن یوز کر لوں گا تو مجھے فاقہ ہو جائے گا، یعنی کہ یہ ان کی عادت ہوتی ہے، تو وہ استعمال کرنے سے اس کا مطلب ہے وہ نقصان دوبارہ، نقصان، شدید نقصان، ایسا بندہ اپنے آپ پر زبان کے چسکے کے لیے اپنے آپ کو کر ہلاکت لیتا میں ہے۔ ڈالتا ہے۔ ہاں جی، میں اکثر اپنے احباب سے عموماً کہا کرتا ہوں کہ معدہ جو ہے نا، وہ بندے سے کہتا ہے زبان حال سے، وہ کہتا ہے اے اللہ دے بندے، تو مینوں تنگ نہ کریں، میں تینوں تنگ نہیں کراں گا، جے تو مینوں تنگ کرے گا نا تو میں تینوں معاف کو نہیں کرنا، صحیح ٹھیک ہے۔ اور پھر ایسے ہوتا ہے، جو بندہ معدے کو تنگ کرتا ہے نا، تو معدہ پھر اسے بدلہ لیتا ہے، اور جب معدہ اسے بدلہ لیتا ہے نا، تو کوئی بہن بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی کام نہیں آتا، وہ تکلیف انسان نے خود ہی سہنی ہوتی ہے، برداشت کرنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی چھڑا نہیں سکتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے کیا بہتری اس ہوتی ہے۔ میں دیکھیں اسلام نے کتنا خوبصورت ہمیں رہنمائی ہماری کی ہے، اور کتنا پیارا دین ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ 3 حصے دو، مطلب اپنے کھانے کے دوران آپ ایک سانس کے لیے چھوڑ دو، اور اسی طرح بھوک کے لیے، اور پھر اسی طرح پانی کے لیے، تو یہ ہماری رہنمائی کی گئی، اور پھر باقاعدہ بتایا گیا کہ جب تک آپ کو بھوک نہ لگے، صحابہ کرام کے بارے میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ جب تک ان کو بھوک نہیں لگتی تھی وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور پیٹ بھر کے سیر ہو کے، چند واقعات ملتے ہیں اس کے علاوہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بہرحال حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری اتنی رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر حکیم صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے واضح کیا کہ ہم اپنے معدے کے ساتھ کس طرح زیادتی کرتے ہیں اور کس قدر نقصان اٹھاتے ہیں صرف تھوڑے سے چسکے کے لیے۔ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، بحال رکھنے کے لیے، صحت مند تندرست رکھنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، اور معدے کی بیماریاں بنیادی وجہ ہے، جڑ یہ ہے تمام دیگر امراض کی، تو اس وجہ سے جب آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر آپ دیگر بیماریوں کی طرف منتقل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند تندرستی والی زندگی لمبی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی والی۔ آپ کا اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔